نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی كما ورد فی سورة مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وقال الله تعالى كما ورد في سورة الصافات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وقد فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم قال عز وجل كما ورد في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا مئة هذا صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عن حنيدة ابن خالد رضي الله عنه قال عن امرأته قالت حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجر وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخمسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما كنت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحجہ کا مہینہ مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اشہر الحرم میں سے ایک ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے عمل کو جمع کیا ہے, ایک حج اور دوسرا قربانی. پوری دنیا سے حجاج اکرام عرفات میں جمع ہو کر حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور مینا میں قربانی کرتے ہیں. جو لوگ حج نہیں کرتے وہ اپنے وطن میں قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں. حج اور قربانی ان دونوں اعمال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
گہرا تعلق ہے۔ قربانی جو عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور بیت اللہ کی تعمیر ثانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ ممتحنہ آیہ نمبر 4 میں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے یہ بہت اچھا ایگزامپل ہے، مثال ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ پھر سورہ نحل آیہ نمبر 123 میں اللہ کا ارشاد ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، توجہ سے وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس جگہ ہوئی وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس جگہ ہوئی وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پوری قوم بت پرستی کے سمندر میں غرق تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 69 ٹائمز آیا ہے اور قرآن میں 35 صورتوں میں ان کا ذکر اور واقعات بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی فادر آف پروفیٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نسل سے بہت سے انبیاء اور رسول آئے، جیسے کہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو اسماعیل، اور بنو اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی، نصرانی اور مسلم سارے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مسلمز کو اس بات پر فوقیت ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی عزت کرتے ہیں اور لیگیسی کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ نماز میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور اہل یعنی فیملی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ازر تھا اور وہ بت پرست تھے یعنی آئیڈل میکر اینڈ سیلر۔ سورہ انعام آیہ نمبر 74 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ازر سے کہا، تم نے یہ بتوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے نظام کا مشاہدہ یعنی آبزرویشن کراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کا مشاہدہ اپنے رسولوں کو کراتے ہیں تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے اور وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جس بہترین انداز میں اور رسپیکٹ سے بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اس کا بیان
سورہ مریم آیا نمبر 42 سے 48 میں ہے۔ اس قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ نبوت کا علم ہے، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ہی ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان 4 آیتوں سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ٹون، لہجہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابا جان کے ساتھ سافٹ ٹون میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے والد کا اندازہ ہارش رہتا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ کہتے ہیں کہ تم میرے معبودوں کا انکار کر رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی سٹون ٹو ڈیتھ۔ تمہاری یہ باتیں میری برداشت سے باہر ہے، فوری طور پر میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سخت جواب کے باوجود بھی بہت ادب کے ساتھ فرماتے ہیں قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سے بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی اور قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی کوشش کرتے رہے قوم کو سیدھے راستے کی طرف، لیکن قوم اپنے باتوں پہ باز نہیں آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے نہ گھبرائے اور کہا میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور اللہ نے انہیں آگ سے باہر نکال دیا حفاظت کے ساتھ۔ ان واقعات کا ذکر قرآن میں مختلف صورتوں میں آتا ہے، جیسے سورہ مریم آیا نمبر 41 to 45، سورہ الشورى آیا نمبر 69 to 83، سورہ انبیاء آیا نمبر 51 to 70، سورہ صافات آیا نمبر 83 to 98۔ سورہ انبیاء آیا نمبر 51 میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سعادت دی کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکے، اور ہر طرح سے ہم اللہ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ رشد کا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور والد سے کہا کہ یہ کیسے مورتیاں ہیں جس کی طرف تم متوجہ ہوتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو انہی کو عبادت کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اور تمہارے آبا اور اجداد کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ واقع تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز میں قوم کو اور ان کے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ گمراہ تھے اور اپنے آبا و اجداد کو فالو کرنا چاہتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلاٹ کیا جو آگے کی آیتوں میں آتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ پلین لینگویج میں سمجھ نہیں پائے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے انہیں کچھ پریکٹیکلی بتانا ہوگا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا پلاٹ کیا ہم دیکھتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ان تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب تم ان سے پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے۔ وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا قَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سوائے بڑے بت کے شاید وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، جب ان کی قوم لوٹی تو لوگ چلا چلا کر کہنے لگے، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ تو یقیناً بہت ہی ظالم ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی سچائی پر جمے رہے، انہوں نے بتوں کو توڑ کر قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہ بت سن سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں انہوں نے کلہاڑی تھما دی۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، بلا لاؤ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہی دے، یعنی جن لوگوں نے ان کو بتوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنی تھی وہ انہیں پہچان لے۔ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بلایا گیا اور لوگوں نے ان سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ بَلْ
فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے بت سے پوچھ کر دیکھو اگر وہ بول سکتا ہے۔ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعویٰ کا موقع عطا کیا تاکہ جمے ہوئے لوگوں کو وہ یہ بتا سکے کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو حقیقی رب ہے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر جو اپنی عقل نہیں چلاتے کہ یہ بت نہ نقصان دیتے ہیں نہ ہی کوئی منافع۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لوگوں نے کہا جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو اور معبودوں کے بے عزتی کا بدلہ لو۔ انہوں نے آگ کا بہت بڑا آلہ یعنی فائر ویل تیار کیا اور آگ کو خوب بھڑکایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے لے آئے، لیکن قلنا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ لوگوں نے جو چال چلی وہ ناکامیاب رہی اور اللہ تعالیٰ جو بیسٹ پلانر ہے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکال دیا۔ یعنی جب بھی ہم توحید کے لیے کشمکش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا وکیل ہے، ہمارا بیسٹ پلانر ہے، ہمیں ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ یہ یقین ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا کہ انہیں اللہ پر اتنا یقین تھا، انہوں نے باہر نکل کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ ابراہیم علیہ السلام پر کئی آزمائشیں آئی اور وہ ہر آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، جیسے سورہ بقرہ آیہ نمبر 131 میں آتا ہے اِذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں رب العالمین کا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا، جیسے سورہ صافات آیہ نمبر 100 میں آتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر سورہ صافات کی آیہ نمبر 101 میں آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی حلیم الطبع لڑکے کی۔ یہاں حلیم کی یہ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو پیشنس رکھتا ہو، جینٹل ہو اور فارگیونگ ہو۔ یہ سارے لوگوں میں یہ کیریکٹرسٹکس نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا کہ انہوں نے انہیں حلیم الطبع لڑکا عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے بیٹا ہوا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 ایئرس تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ان پر وحی کے ذریعے حکم آیا کہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت مکہ کی سرزمین غیر آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے نومولود بچے یعنی جس کو وہ بریسٹ فیڈ کر رہی تھی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ
مطلب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا اور دعا کی اللہ سے. تو سورہ ابراہیم آیا نمبر 37 میں آتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد کو اس بے اب واقع وادی یعنی بیرن لینڈ میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کر دیا ہے. اے میرے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر اور پھل یعنی ثمرات عطا کر تاکہ وہ شکر عطا کر سکے. اور جب اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے. مفسروں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کا یہ آخری امتحان تھا. انہوں نے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی اور جب ان کی عمر 87 ایئرس کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. اور جب اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے تھے یعنی 13 ایئرس کے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 پلس 13 100 ایئرس کی یعنی 100 سال کی تھی. جو سورہ صافات میں اس واقعہ کا ذکر ہوتا ہے آیا نمبر 102 سے 109 تک. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ. جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے بھاگ دوڑ والی عمر کو تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کی اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا اور اسی کے طریقے پہ ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال جانوروں کی قربانی پیش کر کے اسی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے اور ان پر آئی ہوئی آزمائش سے ہمیں 3 امپورٹنٹ لیسنز ملتے ہیں. پہلا، توحید.
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद पर कायम रहने के लिए और अल्लाह की वहदानियत की दावत देने के लिए अपनी कौम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। अपनी वालिद की मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें आग में डाला गया, लेकिन वो तौहीद पर कायम रहे और दावत करते रहे। हमें भी शिर्क से, बिदात से बचना चाहिए, दीन के तबलीग करनी चाहिए, नमाज कायम करके अपने दीन को के साबित कदमी की दुआएं मांगनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि कल्बे सलीम की तलब होनी चाहिए, जैसे सूरह शुअरा आया नंबर 89 में आता है, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कल्बे सलीम से मुराद ऐसा दिल है जो हर तरह के शिर्क, कुफ्र और निफाक से पाक हो, अल्लाह के मोहब्बत से भरा हुआ हो। फिर थर्ड ये कि अपने ज़ुर्रियात की फिक्र करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि हमारे नस्ल में ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो और दीन पर कायम हो। उनके नस्ल से बनु इसराइल और बनु इस्माइल की कौम आई और उनमें से अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया और रसूल पैदा किए। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को खुसूसी तवज्जो देना चाहिए और उन्हें इस्लाम की तालीम देना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने और उनके हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। फिर हम ये किस्से को फॉरवर्ड करके आगे जाते हैं कि कुछ मुद्दत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से मक्का तशरीफ लाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ उसका घर तामीर करूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, मुझे ये भी हुक्म है कि तुम इस काम में मेरी मदद करो, ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर बनाना है। दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद पर इमारत की तामीर शुरू की। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते वक्त ये दुआ पढ़ते, हमारे रब हमारी खिदमत कबूल कर, बेशक तू बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। तो सूरह बकरा आया नंबर 127 में आती है, फ़इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज करने के लिए ऐलान करने का हुक्म दिया, जो सूरह हज आया नंबर 27 में आता है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग आपके पास पैदल भी और कमजोर ऊँटनियों पर दूर दराज के वादियों से होकर आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस ऐलान पर लब्बैक कहते हुए लोग आज दुनिया की मुख्तलिफ मुकामात से हज के लिए आते हैं और कुर्बानी पेश करते हैं। ज़िलहिज्जा वो मुबारक महीना है जिसमें कुर्बानी और हज अदा कर दी जाती है। ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बहुत ही अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 अय्याम की कसम खाई है। किसी भी दिन, महीने और वक्त या साल की कसम इस तरह नहीं खाई जिस खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में ज़िलहिज्जा के 10 दिन और रात की कसम खाई है। ये कसम इन दिनों की अहमियत जाहिर करती है।
वल-फज्र, मुझे कसम है फज्र की। इससे मुराद 10 जिलहिज्जा की सुबह है, यानी ईद उल अज़हा की सुबह, जिसे यौमुन नहर भी कहा जाता है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है और ये दिन हज के अरकान अदा करने के लिए खुसूसियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन जमरात की रमी भी की जाती है, जिसे शैतान को कंकरी मारना कहते हैं। वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन ने इन 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की पहली 10 रात ली है। वश्शफ़ी वल-वतर, और कसम है जुफ्त और ताक की, इवन और ऑड की। मुफस्सिर ने मुराद शफ़े से 10 जिलहिज्जा का दिन जो यौमुन नहर है, और वत्र से मुराद 9 जिलहिज्जा यौमुल अरफा है, जिस दिन लोग अरफात के मैदान में जमा होते हैं। वल्लैली इज़ा यस, और कसम है रात की जब वो गुजरने लगे। मुफस्सिर के नज़दीक ये रात से मुराद 9-10 जिलहिज्जा की रात है। इस रात हुज्जाज इकराम अरफात से निकलकर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं। सूरे फज्र की ये आयतें ज़ुल्हिज्जा की अहमियत ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह रमज़ान के आखिरी आशरे की 10 रातें अफजल है, क्योंकि इनमें लैलतुल कद्र होती है, जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। इस तरह दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, क्योंकि इसमें यौमुल अरफा का दिन होता है। इस दिन अल्लाह ताला हाजियों की मगफिरत करते हैं। अल्लाह का इरशाद है कि तुम कितनी भी गुनाह लेकर आओ और यहाँ दुआ मांगो, मैं कबूल फरमाऊंगा। इस दिन शैतान जितना जलील होता है, इतना किसी दिन नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में यौमुल अरफा के दिन जोहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ने के बाद मसलसल दुआ फरमाई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को ये इबादत इतनी पसंद है, वो किसी और दिन में नहीं। इन 10 दिनों में सबसे बेहतरीन इबादत हज है। जिन लोगों को हज की सआदत नसीब न हो, तो उन्हें चाहिए कि वो पहले 9 दिनों के रोजे रखे, या कम से कम यौम अरफात का रोजा रखे, नवाफिल की कसरत करे, सदका करे, कुर्बानी करे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अमलुस सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अय्यामुल अश्र। क़ालू या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला जिहादु फी सबीलिल्लाहि इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों यानी अशरा ज़िलहिज्जा का नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक अमल से ज्यादा महबूब है। लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के राह में जिहाद भी नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, मगर ऐसा शख्स जो अपने जान और माल के साथ निकला हो और लौटा नहीं। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 969 है और अबी दाऊद हदीस नंबर 2438 है। इस हदीस में जुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की अहमियत पता चलती है
ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے نزدیک سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ ان دنوں کی نیکیوں کو جہاد سے بھی بڑھ کر کہا گیا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ بتایا گیا ہے، صرف ایسا جہاد کے علاوہ جس میں کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہو جائے۔ پھر حدیث میں آتا ہے وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن صوم یوم عرفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر السنة الماضیہ والباقیہ، ریاض الصالحین، حدیث نمبر 1250۔ ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ آئندہ 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2425 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے اور رمضان کے روزے ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی ہمیشہ ہم روزدار رہیں گے پورے سال بھر، اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے روزے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے ہمارے 1 سال کے، پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے روزے گناہیں معاف ہوں گی، اور عاشوراء کا روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے سال کی گناہیں معاف ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد مہینے کے 3 روزے اور یوم عرفہ اور عاشوراء کے روزے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یوم عاشوراء کے روزے رکھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کی گناہ معاف کرتے ہیں، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 2 سال کی گناہیں معاف کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا اگر ہم ابھی ایٹ پریزنٹ ہمارا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1441 ہجرہ چل رہا ہے، اگر ہم اس سال یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے گناہیں 1440 ہجرہ اور 1442 ہجرہ کے گناہیں معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہماری پچھلے سال کی گناہیں، یعنی محرم نئے سال میں آتا ہے تو پچھلے سال کی گناہیں مطلب 1441 کی گناہیں معاف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لِيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر
1348 ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور بہت قریب ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث حنیدہ ابن خالد رضی اللہ عنہ کی وائف سے مراد ہے۔ عن امرأتی قالت حدثني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من شهر أول اثنين من الشهر والخمس۔ سنن النسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2372 ہے۔ اس میں حنیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان کی بیوی سے کہ انہوں نے ام المومنین سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یوم عاشوراء کا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا اور ہر مہینے 3 دنوں کا، یعنی مہینے کی پہلی 3 اور 2 جمعرات کا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ام سلمۃ زوجۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح یذبحوہ فإذا أحل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ذبیحہ کا جانور ہو اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے ناخن نہ تراشے اور نہ ہی بالوں کو کاٹے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر ہے 1977۔ پھر حدیث میں آتا ہے، خیر الدعاء دعائی یوم عرفہ وخیر ما کنت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث سنن الترمذی کی ہے، والیوم 3 حدیث نمبر 184۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی بہترین دعا جو میں کہتا ہوں، ہم اور مجھ سے قبل انبیاء علیہم السلام نے کہی تھی، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان 10 دنوں کے جو نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈز ہے جو کر سکتے ہیں، ان میں یہ ہے، پہلا، فرض نمازوں کو اہتمام کرے، فرض نمازوں کا اہتمام کرے یعنی 5 وقت کی نماز قائم کرے۔ سیکنڈ، سب سے بہترین عبادت حج ہے، اگر ہم پر حج فرض ہو تو اسے ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا، ہمیں ہمیشہ حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر 4th پوائنٹ یہ کہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا چاہیے اور اس کی استطاعت نہ ہو تو پیر، جمعرات اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے حدیث سنی کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ استطاعت 5th پوائنٹ، استطاعت ہو تو قربانی کرے، یوم النحر کے روزے یا ایام تشریق، یوم النحر کے روز
یا ایام تشریق میں ان 4 دنوں میں قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی۔ قربانی کا لفظ قرب سے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ 6 اذکار کی کثرت کرے، جیسے تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ۔ یہ کلمات بھی ان 9 دنوں میں کثرت سے کر سکتے ہیں۔ وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ کی سب سے بہترین تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 7 رات کے آخری تہائی حصے میں تہجد کا اہتمام کرے۔ 8 فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنت نمازوں کا اہتمام کرے، یعنی سنت موقدہ کی 12 رکعتیں ہوتی ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو یہ سنت موقدہ ریگولرلی پڑھے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوگا انشاءاللہ۔ 9 یہ کہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 یا 4 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ صلاۃ الضحیٰ کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے تو زوال کے 20 منٹ قبل تک ہے۔ 10 زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرے، صدقہ کی کثرت کرے۔ 11 زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرے اور خاص طور پر افطار سے قبل دعاؤں کا اہتمام کرے۔ 12 قرآن کی تلاوت کرے، آیتوں کو حفظ کرنے کی کوشش کرے اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے۔ 13 استغفار کثرت سے کرے۔ 14 اچھے اعمال کثرت سے کرے اور چھوٹے اور بڑے نیکیوں کے کام کرتے رہے۔ پھر 15 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرے، جیسے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، جیسے بیٹھ کر پانی پینا، بسم اللہ کہنا، 3 گھونٹ میں پانی پینا اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو پڑھنا، گھر سے باہر نکلنے کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت، ٹوائلٹ میں جانے کے وقت، نکلنے وقت، یہ سب چھوٹی چھوٹی دعا کا اہتمام کرے تو تاکہ ہماری سنتیں ادا ہو سکے۔ پھر حدیثوں کا مطالعہ بھی کرے، کیونکہ حدیث سے ہمیں سنتیں پتہ چلتی ہے، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں۔ تو 16 لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے اور صلح رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قطع تعلقی سے بچو، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ عمل کا بھی دھیان رکھے۔ پھر 17 یہ کہ فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرے، 10 دنوں کے وقت کو قیمتی سمجھ کر عبادتوں اور نیک کاموں میں لگائے، 10 دنوں کا فائدہ اٹھائے۔ یہ 10 دن نیکسٹ ایئر حاصل ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ 18 قربانی کا ارادہ ہو تو ناخن نہ تراشے اور بال نہ کاٹے۔ 19 نیتوں کی اصلاح کرے اور اپنے نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کرے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچے۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں تیرے ان پسندیدہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دنوں میں ہمیں
تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں آنے والے دنوں میں عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرما اور اسے ہمارے لیے آسان فرما، ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، ہمارے جن رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔